अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महश शेर। आज आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जबकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसलों का आज आखिरी रोज है और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने ही हल्के से ताहयात नाअहल हो गए। इसके अलावा मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ साहब अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और दानियाल अजीज साहब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में कल फैसला सुनाया जाएगा। इन पर बाकी अहम डेवलपमेंट्स पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और आर्मी चीफ ने बयान दिया कि शफाफ इंतखाबात के लिए मावनत करेंगे, इलेक्शन की अहम जिम्मेदारी के साथ मुल्क का दिफा और सलामती को नजरअंदाज ना किया जाए। बिल्कुल, उन्होंने ज़ाहिर है एक बड़ी फौज जो है वो इलेक्शंस की निगरानी करेगी आके, और इसी दौरान लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी मसाइल हैं, तो उस हवाले से यकीनन डिस्कशन हुआ होगा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। और यही मौजूद है इस वक्त। कहीं मईशत का भी जिक्र होगा, कहीं जो सफारतकारी इस वक्त हो रही है उसका भी जिक्र होगा, जो एक अजीब किस्म का रियासत के जो खतरात हैं, जो रियासत एक बेढंगी किस्म के हुकूमत और सिस्टम सारा, उस पर भी सोच विचार हुई होगी। लेकिन जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ आज हुआ है वो एक अजीबो गरीब, मैं कहता हूँ ना, हमारा पूरा का पूरा ये जो ढांचा है ना, ये एक बदबूदार गलीज निजाम जो है ना, ये अपने आप गिर रहा है जी। यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, इंतहाई मोहतरम हमारे साबिक वजीर आजम, उनको एक हल्के से नायर करार दे दिया ताहयात जी। और फैसला जो लिखा है, उन्होंने फैसला जो लिखा है वो ये हुआ है कि 62-63 में उनको कहा कि सादिक और अमीन नहीं है और ताहयात नायल है, और उनको फैसले में लिखा गया है कि ऐसा जंग आलूद चेहरा, जंग आलूद, सोचिए आप, जंग लगा हुआ चेहरे पे, उसको कोई हक नहीं कि वो कौम की तर्जुमानी करे, फैसले में लिखा हुआ है जी। अच्छा, साथ ही इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि वो दूसरे हल्के से हिस्सा ले सकते हैं, यानी एक जो हल्का है वहां पे उन्होंने 2.5 लाख रुपए की या पता नहीं कितने की प्रॉपर्टी पे, या पता नहीं कितने की प्रॉपर्टी को खुदा ने 2.5 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया, 30 लाख रुपए जो भी थी जी। उस पे वो सादिक और अमीन नहीं है, जंग आलूद चेहरा है। लेकिन दूसरे, यानी एक जगह सादिक और अमीन नहीं है, एक जगह वो झूठे हैं, दूसरे हल्के में वो सच्चे हैं। और सब ये कैसे हो सकता है कि एक हल्के में, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इस निजाम का कुछ सर पैर ही नहीं है। यानी एक आदमी, यानी आप सोचिए ना कि 2 हल्के साथ साथ हो और रोड के इस तरफ वो झूठा हो, फ्रॉड हो, और रोड के इस तरफ वो सच्चा हो जाए। ये अजीब किस्म का एक हमारा माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान हुआ है कि वो दूसरे हल्के से वो हिस्सा ले सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है, उन्होंने कहा कि वो जो है वो इस तरफ वो जाएंगे एपीलेट कोर्ट में, चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये अपनी जगह अजीब मामला है कि जो एक जगह एक हल्के का फैसला है वो दूसरे हल्के में लागू नहीं होता। वहां से इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे वजाहत की कि वहां से आप हिस्सा ले सकते हैं। फिर क्या वो मुकम्मल तौर पर भी नाअहल हो सकते हैं आने वाले दिनों में? मुझे बिल्कुल, मैं तो इसको इलेक्शन कमीशन के इस बात पे सोच रहा हूँ कि या तो आप नहल पूरे मुल्क से हो ना, एक आदमी सच्चा है झूठा है तो पूरे मुल्क में होगा ना जी। ये कैसे है कि वो सिंध के एक गांव के हल्के में वो झूठा हो जाए और लाहौर के एक हल्के में वो सच्चा हो जाए? इलेक्शन कमीशन है, अब क्या करें? ठीक है ना, अब है तो है जी। मतलब सर धुने सब बैठ के, पूरी कौम सर धुने अपना। दूसरी बात जो है वो नासिर जंजुआ साहब के हवाले से हमने बात की। उन्होंने 2015 में वो नासिर जंजुआ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे आए थे और उन्होंने उससे पहले वो क्वेटा में थे कमांडर सदन, और एक बड़ी बागो बहार किस्म की शख्सियत है, शायरी और मुसव्विर, तस्वीरों से भी शौक है और बात करने में अच्छे जबरदस्त आदमी। लेकिन उन्होंने आज ये जो इस्तीफा दिया उन्होंने, मैंने उनके ऑफिस से चेक किया कि क्या हुआ है जी। तो उन्होंने कहा जी, नासिर जंजुआ साहब ने कहा है कि मैं, हुकूमत चली गई है और मैं चूंकि साबिक वजीर आजम का जो यानी नवाज शरीफ साहब के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था, तो अब मुनासिब नहीं लगता, ये जमहूरी एक जो अमल है उसमें मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वो आराम से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, अब उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं मुनासिब नहीं समझता कि सौदे करूं जी। एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको ठुड्डे मार के जब तक निकाला नहीं जाएगा वो निकलने को तैयार नहीं है, वो है गवर्नर। अच्छा, सुबह इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया
یہ کہہ کے کہ میں مناسب نہیں سمجھتا. اور وزیر اعظم نہیں ابھی ماروی میمن صاحبہ کو ہٹانے کے لیے برطرف کرنے کے لیے سمری بھیجی ہے نگراں وزیر. مطلب میں نے کہا جو گھس گیا وہ عرب کا اونٹ نہیں ہوتا خیمے میں گھس گیا اس کے بعد عرب باہر کھڑا ہے اونٹ اندر کھڑا ہے. وہ اب ماروی میمن صاحبہ کو کوئی خدا کا واسطہ یہ بتائے کہ ماروی میمن صاحبہ انتہائی قابل احترام ہماری بہن ہے, آپ عزت سے گھر کیوں نہیں جا رہی. اب وہ ناصر ملک صاحب ایک پورا تیار ہو رہی ہے سمری, وہ جائے گی ممنون حسین کے پاس, ممنون حسین اس پہ ہنسی خوشی گول گپے کھاتے ہوئے سائن کریں گے, پھر ماروی میمن جو ہے وہ جائیں گی, پھر سامان اٹھائیں گی, پھر گاڑی دیں. مطلب ایک عذاب ہے. گورنر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے اپنی جگہ, ان کے وہ مطلب دھاندلی کے منصوبے بن رہے ہیں, کیا بن رہا ہے خدا وہ ہلے نہیں رہے. مطلب ان کو جب تو اٹھا کے میں کہتا ہوں نا کرسی سے گوند لگائی ہوتی ہے, کرسی کو بھی پھینکنا پڑتا ہے اٹھا کے کہ یہ کیسے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے اپنی جگہ. اچھا اب اس پوری صورتحال میں جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ سیاست بے رحم ہے. مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ سے پارٹی نکل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ان کے ٹکٹ ہر بار تبدیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کا حلقہ جو ہے وہ ایسے حلقوں کیا یہی وجہ ہے جو آپ نے نہیں حلقوں میں گھومتا جا رہا ہے. ان کا حلقہ ادھر سے اٹھا کے ادھر سے اٹھا کے ادھر سے اٹھا کے ادھر, وہ کبھی ادھر کبھی ادھر اور ہر ایک کے نیچے بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے شہباز شریف صدر مسلم لیگ. اچھا اس کے نتیجے میں وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے اب وہ وہاں پہ ہیں. اب وہ ان کا تھا کہ ایک خاص مرحلے پہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے اس مرحلے پہ وہ, لیکن ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے مسلم لیگ کے ایک سابق وزیر اور بڑے یعنی مریم نواز صاحبہ کے گروپ کے جو صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ گڑبڑ ہو رہی ہے کیونکہ یہاں شہباز شریف تو سارا الٹ پلٹ کر کے اور یہ تو قبضہ گروپ آگے دوسرا ہماری مہم کون چلائے گا. تو میں نے کہا جی وہ آ جائے گی الیکشن سے پہلے, ان کے جو ذہن میں ہے کہ ایک ہفتہ پہلے آ جائیں تو پھر جو بھی صحت کے حوالے سے وہ خبر سنائیں, ہمدردی کا ووٹ, یہ وہ سارے جو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے ان کو وہ انشاءاللہ صحت یاب ہوں گی. لیکن جو بھی سوچ ہے ان کی, انہوں نے کہا اس وقت ہمارا تو سیاپا ہو جائے گا. تو ہم نے بات کی ہے وہاں پہ لندن, تو اب یہ ممکن ہے کہ مریم نواز صاحبہ کسی بھی وقت پبلک کے پرزور اصرار پہ ملک کو قوم کے خدمت کے جذبے سے سرشار وہ کہیں کہ میں ملک واپس آ رہی ہوں. ایسا ہو سکتا ہے. ہاں مسلم لیگ یہ میں مسلم لیگ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ اتنا وہ ہمیں کہاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ادھر دانیہ لذیذ کا فیصلہ آ رہا ہے, وہ طلال چودھری صاحب کو لوٹے پڑ رہے ہیں, لوٹوں میں نہلایا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے ان کو. مطلب یہ زبردوز ہو رہے ہیں سارے کے سارے. تو ہمیں بچائیں آ کے ہمیں کچھ کریں. وہ شہباز شریف, اچھا شہباز شریف صاحب نے بھی ایک جو ادھر کا گروپ ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ شہباز شریف گرفتار ہو جائیں, دعائیں کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا یہ پارٹیوں کے اندر کا یہ پہلا انتخاب ہے جس کی انتخابی مہم آہو بکا چیخیں. مطلب آپ کو یہ لگ رہا ہے کوئی خوشی انتخاب, خواتین و حضرات میں انشاءاللہ آؤں گا. اگر 70 کا الیکشن ہوتا تھا اس کے بعد 88 ہم انشاءاللہ آئیں گے, ہم آپ کی خدمت کریں گے. یہ جو الیکشن ہے اس میں جوتے لوٹے گالیاں یہ انتخابی مہم کا حصہ ہیں, اور بہت سارے چھپتے چھپاتے رات کے وقت تاکہ وہ پینا فلیکس بینر لگا کے غائب ہو جاتے ہیں کہ پبلک نہ آ جائے. اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں. باقاعدہ جوتے اتروا کے, میں نے سنا کہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو جوتے اتروا لیے گئے کہ جوتا نہ مار دے کوئی, جوتے اتروا لیے گئے. جی یہ سیکیورٹی, ہاں سیکیورٹی, جوتا سیکیورٹی تھریٹ ہے آپ کو. میں حقیقت آپ اس کو سیریس لوگ نے جوتا کو سیکیورٹی تھریٹ بنا دیا گیا ہے. پریس کانفرنسوں میں کہا جا رہا ہے کہ جوتے اتار کے باہر, اچھا اس کے اوپر اچھا باہر جوتے اتار کے, اور پھر یہ بھی ہوا ہے کہ ایک پریس کانفرنس میں لوگوں نے کہا کہ آپ نے جہاں جوتے اتروائے تھے مخالف پارٹی جوتے لے کے بھاگ گئی. یعنی یہ میں صحیح سیریسلی بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اندر جوتے اتار کے انہوں نے کہا جوتا لے کے بھاگ گیا. انہیں کون لے کے بھاگ گیا؟ حمزہ شہباز کا گروپ تھا. وہ گروپ تھا جوتوں, یہ حقیقتاً ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقتاً ایسا ہو رہا ہے. جوتا تھریٹ ہے, جوتا ایک ویپن ہے, ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے, ایک بہت خطرناک ہتھیار ہے. ایک کیمرے لگے ہوئے جوتا مار دیا. تو جوتے وہ اتار کے باہر آئیں جس نے آنا ہے جی. اچھا, اور جوتے پہ غائب ہو رہے ہیں اور پھر اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے جی. وہ بھی آ جائے گی فوٹیج ایک آدھ دن میں بتاؤں آپ جی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پہ دباؤ ہے کہ وطن واپس آ جائیں فوری طور پہ, پبلک کے پرزور اصرار پہ, کارکنوں کے, عوام کے, مطلب
यूनाइटेड नेशंस के, मतलब जो हो सकता है ना, तमाम IMF के सारे, मतलब इंडिया, मतलब सारे दुनिया भर कह रही है वापस आ जाए, मैं नहीं जाऊंगी, ले आ गई, मैं क्या करूं। अच्छा, अगर उनके कंट्रोल से निकल रही है तो क्या शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में आ रही है पार्टी? वो मुस्लिम लीग नून के जो ग्रुप, उनका ग्रुप है, वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये, उधर क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, हमजा शहबाज तो निकलते ही नहीं, हमजा शहबाज तो निकले नहीं अभी तक, वो तो छुपे बैठे हैं कहीं। अच्छा, वो गाना गा रहे हैं कल, उन्होंने कहा उनको जूता क्यों नहीं पड़ा, वो कराची गए, उन्होंने कराची जाके वो कराची वाली बात भी कर दी, पान की तौहीन की उन्होंने, देखे ना, उन्होंने पान की तौहीन की। और मुझे एक साहब ने कहा कि आइंदा आए तो हम पीक फेंकेंगे इस पे, जूता नहीं मारेंगे, पीक फेंकेंगे पान की, बताएंगे तो पान भी एक वेपन है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पान की पीक फेंकेंगे, पिचकारी मारेंगे इन पे भी। और मुशाहिद साहब, मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग, तो कहते हैं कि नहीं, ये भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अच्छा, अब मसला ये है कि उन पे कुछ नहीं हुआ, वो गाना गा रहे हैं कराची में अकेले न जाना। उन्होंने ये क्या चक्कर है, तलाल चौधरी के लिए लौटे और इनके लिए गाना, और होटल में वहां किसी आदमी ने कुछ नहीं किया, ये क्या चक्कर है। तो उस पे मरियम नवाज साहब, आपको पता है ना, वो अंदर से बेचैनी। अच्छा, तो वो वापस आने का उनको कहा जा रहा है कि आप पहले वापस आ जाएं, मियां नवाज शरीफ साहब को वहीं छोड़ दें, और ताकि मियां नवाज शरीफ वहां रहे, बेटी आ जाए, मुल्क है, सियासत है, क्या करूं मैं। ये एक आइडिया हो रहा है डिस्कस, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कहा है, अगर वो तरदीद करेंगे नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी, आ जाएंगी तो आ जाएंगी, ये एक डिस्कशन हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर वो वापस नहीं आए इंतखाबी मुहिम के दौरान, तो क्या शहबाज शरीफ साहब वो सपोर्ट ला पाएंगे? जो मरियम साहिबा का ग्रुप है ना, मरियम साहिबा का ग्रुप है, वो कह रहा है कि मरियम साहिबा वापस आ जाएं, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि शहबाज शरीफ अगले 5-6 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे, वो ये भी कह रहे हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, शहबाज शरीफ कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं इलेक्शन के बाद ही जाऊंगा, मैं दोबारा वकील को भेजूंगा, उनको फिर बुलाया नैब ने, वो कह रहे हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो बाद में जाऊंगा। उनको इस तरफ का ग्रुप कह रहा है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहब खुदा का वास्ता वापस आ जाए। मैंने कहा नहीं, इंतखाबी मुहिम अंदर में चल, अंदर ही अंदर लड़ाई हो रही है, यानी अंदर ही अंदर जो है वो लड़ाई हो रही है। अब देखें ना, अभी तक आपने सुना कि अब वो इमरान खान को बोलना भी बंद कर दिया उन्होंने, और अंदर ही अंदर, और पीपल्स पार्टी को भी नून नहीं बोल रही, किसी को नहीं बोल रहे, अंदर ही अंदर खाने जंगी शुरू हो गई। सरदार मेहताब अब्बासी इतने जबरदस्त, उनको जनाब टिकट ही नहीं दिया, वो भी कहीं आजाद लड़ रहे हैं इलेक्शन, ही पता नहीं क्या हो रहा है सरदार मेहताब अब्बासी साहब का। तो एक फड्डा हमारे भाई फवाद चौधरी साहब, उनका भी, उनको वो भी नाअहल हो गए हैं, लेकिन उनके लिए भी खुशखबरी है, दूसरे हल्के से वो भी अहल हो जाएंगे। यानी ये एक ऐसा बेसरो पा किस्म का इलेक्शन हो रहा है, इररिलेवेंट इलेक्शन। अच्छा, इस पूरे इलेक्शन में अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है या मुंतखब नुमाइंदों का काम है? देखिए, कंपल्सिव इंटरवेंशन, और अल्लाह करे कंपल्सिव इंटरवेंशन आइन और कानून के तहत ही रहे, ये भी मेरी दुआ है जी। ये भी मेरी दुआ है कि आइन और कानून के तहत ही कंपल्सिव इंटरवेंशन रहे। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट डैम बनाने, पानी के जखीरे कैसे होंगे मुल्क में, वो सुप्रीम कोर्ट, वो ईवान आपका 5 साल, उससे पहले 5 साल, उससे ये एकदम की किल्लत हो गई है पानी की, एकदम तो नहीं हुई किल्लत। और उसके बाद यूनाइटेड, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट कह रही है कि 2025 तक पाकिस्तान जो है वो खुश्क हो जाएगा, और 2040 तक से मुकम्मल पानी खत्म हो जाएगा, और 1000 गैलन समंदर में जाके गिर जाता है पानी, और बारिशें होनी नहीं, मौसमियाती तब्दीलियां आ रही है ना, आपने देखे सर्दियां छोटी होनी शुरू हो गई हैं, बारिशों का कोई सर पैर नहीं है, कभी अचानक हो जाती है, कभी नहीं होती। संगीन मसला है पानी का, पूरी एक और रोजाना इस पर समाप्त। हमारे पास जो टोटल पानी, ये जो 2 डैम हमारे तरबेला और मंगला हैं, इसमें 90 दिन का पानी जखीरा हो सकता है, आप जरा अंदाजा लगाएं, 90 दिन का। भारत में 190 दिन का पानी जखीरा हो सकता है, और अमेरिका में 900 दिन का पानी जखीरा हो सकता है। यानी आपके पास, और ये नहीं कि पानी नहीं है, पानी जाके गिर रहा है समंदर के अंदर, आप जखीरा नहीं कर रहे। और उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने आज जनाब माहिरीन को बुलवाया और कहा कि हम तो डैम बनाएंगे। अच्छा, मसला ये है कि हमें डैम चाहिए, और ये हमें डैम फुल बनाते हैं जी, कुछ ऐसी सूरत है, ऐसी सूरत है बड़ी संगीन सूरत। अच्छा, अब ये हो गया एक मसला, इसमें आ गया जनाब अब एहतसाब। एक एहतसाब है
اب جو شاہد خان عباسی صاحب نے کہا نا وہ بڑے جذباتی ہو گئے شاہد خان عباسی صاحب، پھر انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن متنازع نہیں متنازع ہو گیا، یہ ہو گیا، پھر ان کو دوسری خوشخبری آئی کہ نہیں دوسرے حلقے سے لے سکتے ہیں حصہ، تو پھر وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے یقیناً، ورنہ وہ تو بڑے وہ تو دیکھیں نا عجیب و غریب بات ہوئی ان کی. جی اچھا مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے حلقے سے لیں گے، لیکن اس حلقے میں پتہ نہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، لیکن وہ تو چلتا رہے گا، اب وہ جانا پڑے گا. بائیکاٹ کر سکتے ہیں الیکشن؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. میں یہ الیکشن کے بائیکاٹ پہ بعد میں آتا ہوں. یہ بھی ایک بات چل رہی ہے. جو تین قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت، تین قسم کے خیالات یہاں پہ مختلف سیاسی جماعتوں میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ آ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے پتہ نہیں کیا ہوگا، خوف، خطرہ، کتنے لوگ بچیں گے، کتنے لوگ حصہ لیں گے، کون آخری وقت میں نائل ہو جائے گا، مطلب ایک رات پہلے نائل ہو گئے پھر کیا ہوگا. مطلب وہ ایک خوف کا جو پہلو ہے. مطلب دیکھیں نا، اب دیکھیں نائل ہو گئے، ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ تو آخر تک وہ جو ہے نا غیر یقینی ہاں جائیں نہ جائیں، کیا کریں، کیا مطلب وہ ایک غیر یقینی پھنس گئے. پتہ چلا الیکشن میں انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، بعد میں چیلنج ہو گئے، وہ گڑبڑ ساری. تو ڈرے سہمے ہوئے. ایک تو یہ ہے کہ وہ الیکشن میں ہم بچے کا کون جو الیکشن میں حصہ لے گا، جو بچے کا وہ حصہ لے گا تو بچنے والے تو کوئی ہے ہی، مطلب عجیب صورتحال ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ خراب ہے. یہ جیسے لا اینڈ آرڈر دیکھیں نا، قبائل اور جنہوں نے ایشوز بھی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی ہے. ابھی تحریک لبیک نے بھی آنا ہے، ابھی وہ ان کے بھی کینڈیڈیٹس نے کمپیننگ شروع کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ. بالکل. اچھا، اور جہاں تحریک لبیک ہو اور وہاں ادھر یہ ہو تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا مناظر ہوں گے. یہ جو ہمارے قبائلی ہیں ان کا اپنا مسئلہ چل رہا ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کے والے سے. اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ 172 سیٹیں چاہیے اسمبلی میں اکثریت کے لیے. تو وہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا 40 50 60 40 50 60 40 50 60، تو الیکشن ہو جائے کیا حکومت بن پائے گی؟ یا پھر جوڑ توڑ جاری؟ نہیں جوڑ توڑ تو بہت ہی واحد ہوگا نا. مطلب کس کا جوڑ توڑ کس سے ہوگا؟ اکثریت کس کی ہوگی؟ 15 دن کا ٹائم ہوگا. وہ کہیں گے کہ جی صدر کہیں گے کہ جناب ڈاکٹر شاہ مسعود آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ذرا اکثریت دکھا دیں اپنی. اب ڈاکٹر شاہ مسعود ادھر جھانکنے ادھر جا رہے ہیں، اکثریت کہاں سے لاؤں یار، تو ادھر آ جاؤ. کہے گا میں سے نہیں آؤں گا. وہ کہے گا پیسے لے کے آ جا بھائی، تجھے وزارتیں مطلب توڑ جوڑ توڑ جوڑ توڑ. اس میں نہیں ہوا پھر کچھ اور سے ٹائم ملتا ہے، اس میں بھی نہیں ہوا، عجیب و غریب صورت بن جائے گی اسمبلی کے اندر. اگر ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تو پھر حل کیا ہوگا؟ اچھا اگر فرض کریں حکومت بن گئی، چلے انہوں نے کہا ڈاکٹر شاہد نے کہا تو بھی ادھر آ جا، تجھے 6 وزارتیں تجھے دوں گا، 8 تجھے دوں گا، 15 تجھے دوں گا، اسلامی نظریاتی کونسل تیری ہو گئی ہمیشہ کی طرح، تو ادھر آ. یہ بنا بھی گئی. اس سے زیادہ کمزور حکومت کوئی نہیں ہوگی. یہ کمزور ترین حکومتی ڈھانچہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کسی کو کچھ دلچسپ. دیکھیں میں آپ سے بار بار بات کہتا ہوں نا، احتساب، ریاست اور انتخابات ان کو الگ رکھیں. احتساب کا پہیہ تو اپنی جگہ چل رہا ہے نا، کوئی پہلے آ رہا ہے کوئی بعد میں آ رہا ہے، کسی نے اس کے بعد آ رہا ہے. اب کئی لوگ ڈرے اس بات سے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہو گیا اس کے بعد پہیہ تو نہیں رکے گا احتساب کا، پہیہ تو آگے چلتا رہے گا. یہ تو الیکشن بیچ میں آ گئے نا، یہ تو ایسے آگے درمیان میں. احتساب تو چل رہا ہے، وہ تو 4 سال سے چل رہا ہے کہ آہستہ ہوتا ہے تیز ہوتا ہے، آہستہ ہوتا ہے تیز ہوتا ہے. یہ پھنس گئے ہیں کہ انہوں نے پیپر جمع کروا دیے ہیں بیان حلفی کے ساتھ. اور بیان حلفی کے ساتھ اگر فرض کریں آپ ایک عدالت الیکشن میں، مثال کے طور پہ شاہد خان عباسی تب گئے، ان کو اجازت مل گئی، اجازت دے دی، الیکشن لڑ لیا. یعنی ہائی کورٹ نے دے دی اجازت، الیکشن لڑ لیا، الیکشن کمیشن نے کہا دوسری پٹیشن چلی گئی، یہ کیسے دیا آپ نے؟ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں بات تو بنتی ہے نا کہ ایک جگہ پر آپ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں جو بھی ہیں، تو دوسری جگہ کیسے ہو گئے؟ تو ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے سب کے سر پہ. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پوری صورت جو حکومتی ڈھانچہ ہوگا، وہ حکومتی ڈھانچہ اتنا کمزور ہوگا کہ ایسے اڑ جائے گا. اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ کس کا؟ ایک کمزور حکومت کا. کمزور حکومت اب کیسے ریاستی مسائل کیسے طے کریں گے آپ؟ آپ کی سفارتی پالیسی، خارجی پالیسی، پانی کے مسائل، معاشی فائنینشل آتے ہی آپ نے پیسے دینے ہیں. وہ اکنامک ہٹ مین بھاگا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے. اچھا عجیب و غریب آدمی ہے حسین نواز صاحب، کہہ رہے ہیں نکال دو نیب کا. مطلب دیکھیں کوئی اگر میں یہ چھوڑ دیں کہ میاں نواز شریف صاحب ہیں یا باقی ہیں، یہ چھوڑ دیں آپ. اشتہاری ملزم میں نے نہیں بنایا نا، اشتہاری ملزم یا ریڈ وارنٹ تو نکالے ہیں حکومت پاکستان نے. ان کے گھر پہ جو لوگ جا کے ٹھہر رہے ہیں، مطلب میں تو ایک چھوٹا، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، کوئی اشتہاری مجرم ہو، کوئی بھاگا ہوا ہو پولیس سے،
मैं उसके घर जाके पना लूं तो मुझे नहीं पकड़ेगी पुलिस मुल्क की। मैं उसके रोज घर जाके आता हूँ, मुल्क में आता हूँ, वापस उसके घर जाता हूँ, छुपता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा। ये अजीब और गरीब किस्म का मुल्क है जी। यानी वजीर खजाना जो है वो अभी कौन है वजीर खजाना? इसाक डार गए कि नहीं गए? डॉक्टर शमशाद थी। डॉक्टर शमशाद, शुक्र है खुदा का, मैं समझा अभी भी शायद वही है। लेकिन जो साबिक वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्हें तलब किया गया है, उन्हें तलब कर लिया गया, लेकिन आप पता नहीं ज़हन से नहीं जाता, मुझे लगता है कि ये हमेशा के लिए इसाक डारी हैं शायद, शमशाद साहिबा को मैं मिस कर गया। मतलब यकीन नहीं आता कि अच्छा वो ये जो है, अब मसला ये है कि ये निकले मुझसे, अब किस कदर हजीमत है, कितनी हजीमत है कि मीडिया पीछे लगा हुआ है और कह रहे हैं मैं बीमार हूं, मैं रिपोर्ट भेज दूं। मतलब आदमी थोड़ी सी ना एक ग्रेस से कैरेक्टर होता है, आप कहते हैं कि यार मैं जाके फेस करता हूं, लेकिन उधर से मियां नवाज शरीफ साहब ने पकड़ा हुआ है इनको, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, मियां नवाज शरीफ को इंतहाई शक है कि ये आदमी, वो अपने से ज्यादा इससे डरे हुए हैं कि ये आदमी गया तो इसको पहले तो कुछ पता नहीं किया था नहीं किया था, अभी तो सिर्फ जूता सुंघाएंगे, जब मिर्गी के मरीज नहीं होते ये सारा उगल देगा। पेश हो रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी तो इस्तिस्ना मिला हुआ, लेकिन खुद पेश हो रहे हैं, इनसे डरते हैं ना। ये तो इनको जूता नहीं मिर्गी में सुंघाते, आप जूता सुंघाया तो वो होश में आ गया बंदा, इनको जूता सुंघा दिया तो ये वादा बन जाएंगे, पहले बन चुके हैं ना, तो मुसीबत, और फिर भी बन गए थे बीच में, तो ये तो बड़ी मुश्किल से इनको, ये भागे नहीं है, इनको बचा के निकाला गया, निकालो इसको, निकालो खुदा का वास्ता, ठीक है ना। तो इनको ये पकड़ा गया तो ये तो 1 मिनट लगाएगा इसाक डार। अब मुसीबत ये है कि इस पूरे बुरी कहानी में मरीम नवाज साहबा का वापस आना, अच्छा यहाँ ग्रुपिंग शुरू हो गई है, यहाँ देखे ना, अब यानी अब देखे ना, शक पे दुनिया कायम है सियासत की जी। और वो कह रहे हैं कि यार ये क्या चक्कर है, ये गाने क्यों गा रहे हैं, ये बाकायदा डिस्कस हुआ है, शहबाज शरीफ गाने क्यों गा रहे हैं। अच्छा शहबाज शरीफ वो बातें नहीं कर रहे जो मियां नवाज शरीफ की है, खलाई मखलूक, मुझे क्यों निकाला, मेरे भाई को क्यों निकाला, ये क्या, वो बात ही नहीं कर रहे, वो आ रहे हैं अच्छा और सब वो तो कहते हैं जिन्नात होते हैं, खलाई मखलूक का मुझे नहीं पता। नहीं वो ही ना, मियां नवाज शरीफ सारा यहाँ बना के गए थे, वो पूरी कहानी वानी बता के गए थे, ये खलाई मखलूक, ये फलां दिमागना, वो शहबाज शरीफ जिक्र ही नहीं कर रहे। जी, वो मैं कराची में, हाँ कराची में कचरा उठा के फेंक दूंगा, कराची में ये कर दूंगा, कराची में वो बात ही नहीं की उन्होंने। मुशाहिद हुसैन हसन ऐसा, अच्छा मुशाहिद हुसैन साहब को गालिबन उन्होंने, शहबाज शरीफ ने अपना चौधरी निसार मुतबादिल रख लिया कि उनके मामला ठीक कराएंगे। मुशाहिद साहब वेल कनेक्टेड आदमी है, उन्होंने कहा मेरे मामला ठीक कराएंगे, इसीलिए मैं गिरफ्तार नहीं हो रहा अभी तक। अच्छा जिस दिन गिरफ्तार वो हो गए तो मुशाहिद हुसैन साहब फिर कहां जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो देखिए ना अजीब, यानी उनको कॉन्फिडेंस जो दिलाए हुए है ना। मैंने पूछा शहबाज शरीफ साहब के करीबी रफका से कि आप इतने खुश क्यों हैं, क्यों इतने खुश हैं, आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी अंदर हो गई, सारे साफ पानी में जबरदस्त हो गए, क्या हो गया, आप खुश क्यों हैं? उन्होंने कहा मुशाहिद है ना, मुशाहिद सेटिंग करा देगा सारी, मुशाहिद वेल कनेक्टेड आदमी है तो मामला सेट करा देगा। अब मुशाहिद साहब जो हैं, यानी इस मतलब मुशाहिद साहब ने जगह ले ली चौधरी निसार की, वो पुल बन गए। अच्छा लेकिन अगर इस पूरी सूरत हाल में वो अंदर हो गए, खुदा ना खास्ता शहबाज शरीफ साहब, जिसके मुकम्मल इम्कानात हैं, तो खुदा ना खास्ता कह सकते हैं, लेकिन इम्कानात पूरे हैं, तो वो उसमें फिर क्या सूरत हाल बनेगी, फिर मरीम नवाज साहबा उतरेंगी मैदान में। अच्छा मरीम नवाज साहबा का हल्का घुमाए जा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं किसी को नहीं पता, एन ए ये एन ए वो, एन ए ये एन ए वो जी, आज फिर एन ए से मुराद नेशनल असेंबली का हल्का, एन ए ये एन ए एन ए एन ए एन ए होती जा रही है। मतलब क्यों एन ए हो रही है, मसला वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अच्छा वजह भी किसी को नहीं पता, वो यास्मीन राशिद साहबा के सामने उतरी थी, अब पता नहीं किसके सामने, कौन है उनके सामने मुझे नहीं पता, वो इतनी तेजी के साथ हल्का चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है अल्लाह जानता है। और नीचे बड़ा बड़ा शहबाज शरीफ जी, यानी देख के मरीम नवाज साहबा को मेरा टिकट शहबाज शरीफ, मतलब ये भी तो टॉर्चर है ना। क्या ऐसा सपोर्ट मौजूद है डॉक्टर साहब? मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। मुफ्ता इस्माइल साहब जो है, मुफ्ता इस्माइल साहब की जान छूट जाए, मुफ्ता इस्माइल साहब खुद फंसे हुए हैं नैब केसेस में। मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो तो मतलब मैं क्या कहूँ, वो मतलब छोड़ लिया। मुफ्ता इस्माइल साहब तो उनको आप कहें तो वो फंस गए मुकदमों में, पता नहीं क्या केसों में, सकूक बॉन्ड बेचकर आ गए हैं, सकूक बॉन्ड कहीं बिकेंगे नहीं अब। ये जो माशी दहशतगर्दी है ये बराबर के, ये तो उनके मुन्ने थे ना, ये भी तो मुन्ने थे ना साग डार के, तो इस वो बड़ा भाग गया तो मुन्ना बचेगा पीछे।
مسئلہ یہ کہ سارے سکوک بانڈ معاہدے ایگریمنٹس یہ وہ سارے خوشی شروع میں تو خوشی خوشی گھوم رہے تھے لیکن اب مسئلہ یہ کہ پھنس رہے ہیں. تو ان کو تو کہا جائے تو یہ تو مطلب عمران خان کیا یہ تو مطلب کسی کو بھی مان لیں گے وزیر ہے. ان کو کوئی بیچارے شریف آدمی آئے تھے تھوڑے دن گھوم گھام کے چلے گئے اب وہ پھنسے ہوئے بیچ میں. اچھا اب تحریک انصاف میں کیا صورتحال ہے وہاں پر بھی گڑبڑ چل رہی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب اس پر ہم بریک سے آگے اپنی گفتگو جاری رکھیں. ایک سے جملہ بتا دوں. جی تحریک انصاف کے اہم مرکزی رہنما وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یار یہ عمران خان نائل کیوں نہیں ہو رہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب نائل کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ ان کو یہ اندازہ تھا یا وہ شاید اس لیے یہاں پر آئے تھے. کئی اس میں سے وزراء رہ چکے ہیں نا تو وزیر اعظم تو بننے کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے. ایک صاحب نے تو مجھ سے خود 2 حضرات نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو مطلب وزیر اعظم اگر بن جائیں تو اچھا بہرحال ٹھیک ہے وزیر بھی بن جائیں تو خیر ہے لیکن کئی اشخاص ایسے جو وفاقی وزیر رہ چکے ہیں وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نااہل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم بات بتائی اس پر ہم ایک صاحب کی ملاقات بھی ہوئی افتخار چودھری صاحب. جی بالکل ڈاکٹر صاحب اس پر ہم بریک سے آ کر گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ تحریک انصاف کے کچھ اہم مرکزی رہنما یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نااہل کب ہوں گے. ان کے ذہن میں کیا باقی امیدوار بھی یہی سوچ رہے ہیں؟ نہیں 2-3 مرکزی شخصیات جو ہیں ان کے ذہن میں یہ اور یہ جو انٹرنل جھگڑے وگڑے یہ سارے ہو رہے ہیں نا اس میں یہ فیکٹر بھی ایک ہے کہ عمران خان اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان کی جگہ وزیر اعظم بننے کے لیے لوگ بات کریں. ابھی ان کی پارٹی کا مسئلہ ہی عمران خان کا مسئلہ ہے کہ وہ ان کو دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں لیکن اہم شخصیات ہیں جو یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم زیادہ مناسب ہیں ہم زیادہ قابل قبول ہیں ہم دنیا میں زیادہ اچھی بات کر سکتے ہیں سفارتی پالیسی خارجہ جو بھی معاشی پالیسی مطلب ہمارے اندر وہ پرائم منسٹر بننے کی تمام خصوصیات موجود ہیں اور ہم اہل بھی ہیں ہمارے اوپر کوئی ایشوز بھی نہیں ہیں کوئی یہ بھی تو ہم بن سکتے ہیں اگر عمران خان نااہل ہو جائیں. تو ایک خاموش میں نے کہا نا سیاست بڑی بے اہم ہوتی ہے جی اور اس میں کافی لوگ موجود 2-3 تو ہیں. 2 سے تو میری بات ہوئی اور باقی اور اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے. بالکل اکثر مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 2018 ہے قوم جاگ رہی ہے اور وہ جلد واپس آنے پر غور کر رہی ہے. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا 2013 میں سو رہی تھی قوم 2000 میں جاگ رہی ہے 18 میں. یہی تو ہم بھی مریم ہماری بہن ہماری بات ہی تو کر رہی ہے 2013 میں سو رہی تھی جیت گئے تھے سارے 2018 میں جاگ رہی ہے پھٹا پڑا ہوا ہے. یہی تو بات دیکھیں نا میں اس لیے تو کہتا ہوں میری بہن اور ہمارے تعلق ہمارے جو خیالات ہیں وہ بڑے ملتے ہیں آپس میں. جاگ رہی قوم 2018 میں بالکل صحیح کہا انہوں نے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اچھا شاہد خان عباسی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. شاہد خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر ذاتی حملے ہوئے ہیں. دیکھیں نا ان کو کہا ہے زنگ آلود چہرہ یعنی کوئی چہرہ ہے یا کوئی برتن ہے کوئی بھانڈا ہے وہ کیا ہے کوئی توا ہے کیا چیز ہے جو زنگ عدالت کا فیصلہ ہے دی عدالت نے ان کو ظاہر ہے کہ وہ پریشان تو ہیں کہ کیسا فیصلہ لکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میری ذات پہ حملہ ہوا ہے. بالکل ذات پہ حملہ ہوا ہے. ذات پہ ویسے ہوا نہیں چہرے پہ ہوا ہے مطلب ذات کہہ دیں اس کو آپ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو 25 سال سے ایسے ہی اثاثے دکھائے ہیں اب کیوں ہوا ہے. تو قوم سو رہی تھی پہلے نا اب قوم جاگی ہے نا اب ادارے کھڑے ہو رہے ہیں تو اب کھڑے ہو گئے ہیں. تو پہلے دیکھیں نا یہ جتنے مسائل ہیں یہ آپ کو 2018 میں کیوں مل رہے ہیں. پانی کا مسئلہ 145 ملین ایکڑ پانی پاکستان میں آتا ہے اور کوئی 13 ملین ایکڑ کے باقی کوئی خرچ ہوتا ہے اور 40 جا کے سمندر میں گر جاتا ہے. ایک ڈیم نہیں بن رہا آپ سے. دنیا چیخ رہی ہے 2025 تک آپ کے پاس شارٹیج ہو جائے گی پانی کی 40 میں آپ ختم ہو جائیں گے. اور ادھر وہ کرشن گنگا ڈیم انڈیا بنا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے پاکستان کو ہم پانی کی جنگ پانی سے ہم پاکستان کو اجاڑیں گے. اور آپ یہاں پر سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. اچھا اور سیاسی بنا دیتے ہیں. جہاں پر ڈیم کا مسئلہ آتا ہے نا پانی کا وہاں سیاسی بنا. جب ایک دفعہ سپریم میں بڑا اچھا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ کوئی بات نہیں پاکستان ڈیم ہوگا بس ختم. اب کوئی بولے نا. مشرف صاحب کے وقت میں کیا ہوا تھا. مشرف صاحب کے وقت میں مشرف صاحب نے یہ شمس الملک صاحب یہ ڈیم بنانے کی بات ہوئی تھی. جی پرابلم کیا ہوئی اس وقت میں نے بھی وہ سیمینار اٹینڈ کیے ہوئے کہ مشرف صاحب نے اس وقت پبلک میں وہ پوچھنا شروع کر دیا لوگوں سے آپ بتائیں
یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ان کا خیال تھا کہ میں ایک اس پہ کنسنسس پیدا کروں گا. کبھی اس طرح کے معاملات پہ کنسنسس نہیں ہوتے. جو ریاست کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ریاست وہ کرتے ہیں. اب آپ ایک ریفرینڈم کروائیں پاکستان میں, کیا ہمارے پاس نیوکلیر ویپن ہونے چاہیے, کیا ہمارے پاس یہ کچھ چیزوں میں نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے, دیٹس اٹ. ڈیم ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. پاکستان میں لوگ مر جائیں گے. جی دیکھیں کھیت ویت اجڑ جائیں گے سارے. اگر اور مجھے نہیں پتا کتنا لیٹ ہو گئے ہیں. آج چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ کتنا عرصہ لگے گا ڈیم بننے میں. مجھے حقیقت نہیں پتا کہ آج ابھی آپ شروع کر دیں تو کتنے عرصے میں ڈیم بنے گا. لیکن اس کے نتیجے میں کیا انہوں نے فیصلہ کر دیا ڈیم بنے گا. سپریم کورٹ نے کہہ دیا بس جو ڈیم کی مخالفت کرے وہ جہنم میں جائے. یہی ہے نا. آپ کو ڈیم آپ کی ضرورت ہے پانی کا. آپ کو دنیا کہہ رہی ہے. وہ دنیا حیران بھی ہو رہی ہے کہ یار کیا کیسا ملک ہے. اس ملک کے اندر پانی کے ذخیرے کے اوپر سیاست شروع ہو جاتی ہے. ہماری لاشوں کے اوپر سے بنا لیں گے. لاشوں کے اوپر آپ کی لاشوں پہ ہماری لاشوں پہ بن جائے گا. وہ بنانا تو ہے نا. ہماری لاشوں پہ بنے گا, ہماری لاشوں پہ بنے گا. اچھا پیسہ 2 کھلا دو ان کو, 2 لڈو کھلا دو تو خوش. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی ایشو نہیں ہے جی, یہ قوم کا ریاستی ایشو ہے. سپریم کورٹ نے ابھی سپریم کورٹ دیکھیں نا, اب آپ کی ایوان آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ. یہ بنیادی مسئلہ سپریم کورٹ نے اٹھایا کہ پانی آپ کے ملک میں ذخیرہ. اور کچھ شخصیات کو انہوں نے بلا کے مشاورت شروع کی. وزیر اعظم کہاں تھے؟ شاہد خاقان عباسی. ان کے ساتھ ایک فضل الرحمان صاحب, اسفندیار ولی صاحب, ادھر پیپلز پارٹی, ادھر یہ ادھر. ختم, فنش. ڈیم بنے گا. بس سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا, اب ڈیم پہ کام شروع ہو جائے گا. یہ تو حالات ہے. اب مجھے بتائیں اس پوری صورتحال میں جمہوریت اپنی جگہ, مگر بنیادی ایشوز کے اوپر پھڈا. جہاں پر کوئی بنیادی مسئلہ ہو ایک فساد کھڑا کر دیتے ہیں. اب فساد نہیں کھڑا ہوگا. جو کھڑا کرے گا فساد وہ زبردست. کیونکہ ایک مزاج آ گیا نا. قوم لوگ ایک اس وقت دیکھیں ہماری جو سیاست دان ہے نا اور بیوروکریسی ہے, اور یہ جو 70 سالوں سے کام چلا رہی ہے اسی طرح سے کہ چلتا رہے گا یار, کچھ نہیں ہوتا, ان کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آہستہ 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 ان کے گرد پھندے کسے جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ ابھی تک ایسے کیوں ہے. جیسے شرجیل محمد صاحب کیا جو پوری شو روم کراچی میں نظر آ رہا تھا, گاڑیوں کا شو روم تھا, پتہ نہیں کیا تھا, سرخ رنگ کی گاڑیاں تھیں, پتہ نہیں کوئی ٹیکسیاں تھیں, کیا تھیں, ایک گاڑیاں لائن لگی ہوئی. یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. یہ کوئی وہ فاسٹ اینڈ فیوریس کا کوئی ٹریلر ہے, یہ کیا گاڑی ہے, کیا ہے ریس 3 ریس 4 کا کوئی شوٹنگ ہو رہی ہے, کیا ہے. گاڑیاں لائن سے کھڑی ہوئی ایک ہی طرح کی گاڑیاں. اور شرجیل محمد صاحب کی تصویر ہے اس پہ سرخ رنگ کی, اور وہ یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا یہ کیا. یہ ساری سڑکوں پہ بھاگیں گی, ان کا پتہ نہیں کرایہ ہوگا کیا ہوگا. یہ دیکھیں ریس 3 یا فاسٹ اینڈ فیوریس ٹائپ کی چیز ہے یہ. بہرحال اچھا, اب وہ یہ جو ہیں شرجیل محمد صاحب یہ زیر حراست ہے غالباً, ٹھیک ہے, ان میں کوئی مقدمے وغیرہ چل رہے ہیں, اور یہ اب کراچی کی سڑکوں پہ اس طرح سے انتخابی مہم چلے گی. اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن مطلب یہ کیا خرچے ہو رہے ہیں, کون سے آ رہے ہیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, مطلب اب یہ وہ کہتے ہیں نا آپ بیل مجھے مار, مطلب جو ایشو نہیں بھی ہے نا اس کو ایشو بنا دیا آپ نے. اب وہ اچانک شرجیل محمد صاحب اچھے خاصے بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے مشورہ دیا ان کو وہ آ جائیں. اچھا پھر یہ موبائل چھینا چھپٹی, یعنی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن, ایک تو جوتا ہے, دوسرا کہ موبائل باہر رکھ کے آؤ, کیونکہ پاس مت آنا موبائل لے کے, موبائل فون لے کے 500 گز دور رہو, موبائل لے کے تصویر وہ بنا لی جوتے پڑتے ہوئے یا لوٹے پڑتے ہوئے, اور تصویر لگا دی, چلنا شروع کر ٹی وی پہ. موبائل فون دور رکھو. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر موبائل فون نہیں, موبائل کے پاس یہ ہونے والا ہے ایک دن میں, موبائل بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ بننے والا ہے, بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ. دیکھیں خورشید علی شاہ صاحب کے ساتھ, وہ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ, پھر اس کے بعد وہ باقی لوگ, ہاں وہ مطلب دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں ہٹو, مطلب موبائل پھینکو اٹھا کے توڑ. تو موبائل ایک مسئلہ. سعد رفیق صاحب ہمارے بھائی, اچھا وہ دیکھیں نا, مطلب اب آپ وہ لوگ کہہ رہے ہیں سعد رفیق صاحب آپ کی تھوڑی بنا رہے ہیں, ہم تو لوہے کے چنوں کی بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جاؤ, کون سے لوہے کے چنے, یہ تو چکر چھولے ہو گئے. وہ لیکن لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا محبوب تصویر ان کی بنا رہے ہیں, وہ اب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں سارے کہ یہ کیا موبائل کہاں سے آ گیا بیچ میں. ڈاکٹر صاحب الیکشنز کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں مسلم لیگ نواز فرنٹ پر نظر آ رہی ہے, تحریک انصاف فرنٹ پر نظر آ رہی ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا, یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد, آپ یقین کریں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کے لوگ اتنے, اللہ کا احسان ہے کہ لوگوں کا شعور جاگ اٹھا ہے. اب لوگ منشوروں کے پیچھے نہیں جا رہے. ہم آپ کو روٹی دیں گے, لوگ آگے ہنسیں گے دفع ہو جائیں یہاں سے, ہم آپ کے لیے سٹرک بنائیں گے, لوگ کہتے ہیں جوتا ماریں گے اتار کے, پیسے لاؤ ہمارے.
یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے نا لوگ اور ایون جو یہ جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں باقی نیب یہ وہ ان کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں, کیوں نہیں پکڑا ابھی تک؟ ایسا ہو رہا ہے نا. تو نیب نے کل کتنے رات کو نکالے ہیں ریڈ وارنٹ, اس کو پکڑ اس کو پکڑ, لیکن ابھی بھی لوگ ابھی بھی لوگ بے چین ہیں, ان کی نظر ہے ابھی بھی لوگ بے چین ہیں کہ ریڈ وارنٹ یہاں جو گھوم رہے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے آپ, پکڑ کے اندر ڈالیں نا آپ. تو وہی والی بات, تو پریشر نیب کے اوپر پبلک اس کو دیکھیں. اب نیب بھی پریشر میں ہے نا, وہ بھی بیچارے اپنے اوپر سے پریشر ریلیز کرنے کے لیے 4 ریفرنس روز دائر کر دیتے ہیں, لیکن ریفرنس دائر کرنے کی جگہ پکڑ کے اندر ڈالو. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑ کے ان کو اندر ڈالو. وہ ریڈ وارنٹ جاری, بڑا فیصلہ, یہ خبریں چل رہی ہیں نا, لوگ نہیں مطمئن ہو رہے, لوگ مطمئن نہیں ہو رہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کا شعور جاگے, لوگ ابھی جھانسے میں نہیں آ رہے. منشور لوگ کہہ رہے ہیں ریاست کا کیا مسئلہ ہے؟ ریاست کا مسئلہ ہے پانی, ریاست کا مسئلہ ہے خوراک, ریاست کا مسئلہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں, ریاست کا مسئلہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ گر رہا ہے, آپ نے 2 نمبر سفیر بٹھا دیے باہر. ریاست کا مسئلہ ہے کہ ارد گرد جنگیں چھڑی ہوئی ہیں اور آپ یہاں پہ اللہ تللے نہیں ختم ہو رہے. لوگ پریشان ہیں. آپ یقین کریں, آپ ذرا پاکستان کے اندر بھی, اور ذرا جو ہمارے انتہائی پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ جو بحالت مجبوری ملک سے باہر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا واسطہ وہ دن آ جائے گا, دعائیں کرتے ہیں کہ ہم جا کے پاکستان میں کس طرح رہ سکیں. ان کو اتنی محبت ہے ملک سے, لیکن مصیبت یہاں ٹھگ, ان کی زمینوں پہ قبضے, وہ آتے ہیں ان کو چھین لیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, مصیبت میں ان کی زندگیاں ڈالی. وہ کہتے ہیں کوئی تبدیلی آئے واپس آئیں. اچھا, اب مصیبت یہ ہے ساری کہ ان کے وہاں پہ جو ہے وہ پاسپورٹ بلو دکھاتے ہیں اپنا, کبھی ریڈ دکھاتا ہے, کوئی یہ دکھاتا ہے, وہ گرین دکھاتا ہے, وہ بے عزتی ہوتی ہے. یہ اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک آپ کی بدماشیاں باہر کے ملکوں میں, کوئی ٹرک ڈرائیور ہے اقامہ لے کے, کوئی مالی بنا ہوا ہے, کوئی وہ جھاڑو لگانے والے کا اقامہ لیا ہوا, کہ یہ جب تک آپ کرتے رہے, ان کے ملکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں آپ نے. ہمارا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ابو کا تعلق ہے, ہمارا تو تعلق ہی نہیں. یہ کیا, کس قسم کے لوگ ہیں؟ ہمارے ابو ہم پیدا ہوئے تھے, باقی دیٹس اٹ, ہم تو نہیں آئیں گے. کیا ہوتا ہے پاکستان, جتنے یہاں پہ کام ہوئے, ٹھیکے ویکے مل رہے تھے, وہ جندال آیا ہوا تھا, یہ سارے اس میں موجود تھے. اب اس پوری صورتحال میں مجھے بتائیں کہ اب عوام کا شعور تو بیدار ہو گیا. دیکھیں نا, اب کیا تھا 2013 میں منشور پیپلز پارٹی کا منشور جاری ہو گیا, ان کا منشور جاری ہو گیا, لوگ امپریس ہو رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے مائک توڑ دیا, اب لوگ ہنس رہے ہیں. لوگ زرداری صاحب نے کہا یہ ہوگا, وہ ہوگا, فلاں ہوگا, اب لوگ ہنس رہے ہیں. اور کچھ ہو نہ ہو, اتنا شعور تو اتنے عرصے میں جاگ گیا لوگوں کے اندر کہ ریاست کیا ہوتی ہے اور بدماشیاں کیا ہوتی ہے, اور ریاست کو برباد کرنے میں, پیچھے ہٹانے میں. دیکھیں نا, 60 دن رہ گئے ہیں ذخائر ختم ہونے میں. یہ سارا کام کس نے کیا ہے؟ جو آپ کا پیسہ ہے ملک کا, وہ ختم ہونے میں 60 دن رہ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ اور اربوں روپے ان کے پاس پڑا ہے, اور 2 شخصیات, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, 35 ارب ڈالر ہیں ان کے پاس, 2 شخصیات ملک کی. ٹھیک ہے, اور وہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. وہ ہیں بظاہر ایک دوسرے کے خلاف, لیکن اندر سے ایک ہیں. وہ ایک سے پوچھو, وہ کہتے ہیں اس کے پاس زیادہ ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے پاس زیادہ ہیں. دونوں کے ملا کے 35 ارب ہیں. جی شکریہ. 35 ارب ڈالر, 26 ارب چاہیے آپ کو اس سال. 2 آدمیوں کو پکڑیں, چیک سائن کروائیں, آپ کا مسئلہ حل ہے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں. میں شیخ نیب سے نہیں ہوتا, میں پکڑ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں رشتہ داروں گردوں نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.